أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے؟ پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سالوں کی مثل ہیں اور میں نے ایسی بہت سی بستیوں کو مہلت دی تھی جو ظالم تھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہیے اے حبیب، اے لوگو، میں تمہیں واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب میں سر توڑ کوشش کرتے ہیں وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے اپنی امت کی وسعت کی تمنا کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کی تمنا پوری ہونے میں رخنہ ڈال دیا۔ سو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے، تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ بے شک ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں ہیں، اور جو اہل علم ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف راہ دکھانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے تلاوت کردہ آیات بینات میں چند حقائق ارشاد فرمائی ہے۔ میرے دوست، یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی تنبیہات کے لیے اور انسان کی فطرت اور طبیعت میں واس کا رس گھولنے کے لیے اور اسے منزل شناسہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اسباب سامنے لائے ہیں۔
ان اسباب میں سے ایک قرآن حکیم کی آیات کا پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا ہے، جن کو سننے اور سیکھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ مہربانی فرماتا ہے انسان کو اس کی منزل اور آخرت کی فکر کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک چیز ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی روشنی ہے، حضور کی حدیثیں انسان کے لیے منزل تک پہنچانے کا سامان فراہم کرتی ہیں، پاکیزہ لوگوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہدایت کا سامان اور سبب ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک ایسی چیز بھی ہے جس کو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ رب کائنات نے اہل مکہ کو جیسے مخاطب کرتے ہوئے سمجھایا کہ محبوب یہ لوگ کیا سیر نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ دوسرے شہروں میں آتے جاتے نہیں ہیں؟ کیا یہ دوسرے ملکوں میں تجارت کی غرض سے ان کا پہنچنا نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے اقوام دیکھی ہیں، انہوں نے شہر دیکھے ہیں، انہوں نے بستیاں دیکھی ہیں، ان کی گزرگاہوں پر گزشتہ اقوام کے بہت سارے قریے موجود ہیں اور شہر موجود ہیں، تو کیا یہ ایسا دل نہیں رکھتے کہ ان بستیوں کی بربادی کے آثار اور ان کے ملیا میٹ ہونے کے آثار دیکھ کر کے ان کے دلوں کے اندر کوئی طلب پیدا ہو جائے کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، یا پھر ان کے ایسے کان کیا نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے یہ غور سے سنتے تو صحیح کہ یہ ان خاموش بستیوں سے کیا آواز آ رہی ہے اور ان برباد علاقوں سے کیا آواز آ رہی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، اصل ماجرا یہ ہے کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ رب کائنات نے مکہ والوں کے سامنے ہدایت کا ایک اور راستہ اور اس کا سامان فراہم کیا۔ گویا قرآن حکیم کے مواعظ میں سے ایک بات یہ ہے گزشتہ اقوام کو دیکھا جائے، ان کے احوال کو پڑھا جائے اور ان کے وہ دستور جن پر وہ چلتے تھے ان کو نگاہوں کے سامنے کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قدیم زمانوں سے ایسا ہی کیا کہ جو لوگ اطاعت کی روش پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے انہیں رونقیں، رحمتیں اور نور اور تابشیں اور روشنیاں عطا فرماتا ہے، اور ان کا نام اقوام عالم میں زندہ اور تابندہ رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہاں تک تو معاملہ ہو گیا وہ جو قرآن گزشتہ تاریخ کے ساتھ جوڑ کر ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ابھی تک کی بات کا نتیجہ کلام صرف یہ نکلا کہ مکہ والوں کو چاہیے کہ پہلوں کو نظر میں رکھیں، ان کی باتوں کو نظر میں رکھیں، ان کے احوال کو نظر میں رکھیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہم مسلمان مثلا پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ راہیں نہیں ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہمارے لیے ایسے اسباب نہیں ہیں کہ ان بستیوں کو دیکھ سکیں۔ میں کہوں گا آپ سے کہ رب کائنات نے ہمارے لیے بھی اہتمام رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اپنی نگاہوں سے لوگوں کو اجڑتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنی نظروں سے لوگوں کو برباد ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے لوگوں کی دولت کے چراغ گل ہوتے نہیں دیکھے ہیں؟ کیا ان کے تکبر کا سر رب کائنات نے زمین میں رول کر رکھ دیا؟ کیا آپ نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہے؟ جو چیزیں پہلی امتوں کے حوالے سے بڑے پیمانے پر قرآن حکیم دیکھنے کی دعوت ہمیں دیتا ہے، میں کہوں گا کہ ان چیزوں کو اگر فردی سطح پر دیکھنا چاہیں یا مختصر خاندانوں کی سطح پر دیکھنا چاہیں یا مختلف علاقوں کی سطح پر دیکھنا چاہیں تو آج بھی ہمارے لیے عبرت کے نشان تو موجود ہیں کہ پاکیزہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے عزت اور آبرو مندانہ زندگی عطا فرماتا ہے اور رزق کریم عطا فرماتا ہے، اور گندے مندے پلید گناہگار نافرمان عصیاں شعار اور اللہ اور اس کے رسول کے دہلیز کرم سے جو بھگوڑے ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک اختیار کیا ہے۔ میں کہوں گا تاجوریاں بھی لٹتے ہوئے میں نے تو کم از کم دیکھ لی ہے، اور بادشاہوں کو سلاخوں کے پیچھے جاتے ہوئے بھی کم از کم میں نے تو دیکھ لیا ہے، اور تکبر کے مارے سر کھینچ کر رکھنے والوں کو رب کائنات نے جب ذلیل اور رسوا کرنا چاہا تو ان کے جیسے ہم کہتے ہیں ناک سے زمین پر لکیریں نکلوا دینا، ایسا ہوتے بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو ان اپنے اردا گرد کے ماحول میں کائنات ایک کھلی کتاب ہے، اس میں پاکیزاؤں کی پاکیزہ زندگی کے احوال بھی دیکھے اور پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس میں بدوں کی بدیوں کے نتائج بھی پڑھے اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ الغرض بہت دور نہ بھی جائیں تو کم از کم اپنے اردا گرد کے ماحول ہی سے یہ نصیحت گیری اور یہ پند آموزی کی جا سکتی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے؟ پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو آیت کا وہ عمود تھا معنوی طور پر جو میں نے آپ کے لیے بیان کیا۔
گزشتہ نشست میں جاتے جاتے میں نے ایک بحث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا اور کہا تھا کہ شاید آئندہ نشست میں اس بحث کو ہم دیکھ سکیں. میں نے جائزہ لیا، پڑھا، دیکھا، سیکھا، لیکن مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس بحث کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہنا اس مختصر محفل میں شاید فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکے گا. اس لیے اس لمبی ترین بحث کو ائمہ اربعہ نے جس انداز میں سمجھا، امام غزالی نے جس انداز میں سمجھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز میں سمجھا، میں چاہوں گا کہ اسے 2-3-4 جملوں میں جو میں 2-4 جملے کشید کر لایا ان سب بحثوں کا حاصل کے طور پر میں ان 3-4-5 جملوں ہی میں اپنے مدعا کو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. بحث یہ تھی کہ رب کائنات نے کیا ان کے دلوں میں عقل نہیں ہے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا ان کے دلوں میں عقل نہیں ہے؟ اس پر ائمہ تفسیر نے بحث اٹھائی تو ہے. عقل کا محل جیسے دیکھنے کا محل یہ آنکھ کا چھوٹا ڈھیلا ہوتا ہے، سننے کا محل اللہ نے کان کو بنا دیا ہے، پکڑنے کا محل اللہ نے ہاتھوں کو بنا دیا ہے، چلنے کی جگہ کی طاقت رب کائنات نے قدموں کے اندر بھر دی ہے، تو کیا چبانے کے لیے رب کائنات قوت دانتوں میں رکھ دی ہے، تو کیا سوچنے کی جو قوت ہے، عقل کی جو قوت ہے، کیا وہ دل میں ہوتی ہے یا پھر وہ دماغ میں ہوتی ہے؟ اب فیصلہ کن باتیں تو یہی ہے کہ عقل کا محل دل نہیں ہوتا بلکہ دماغ ہوتا ہے. تو پھر مولا کائنات نے جو کہا کہ ان کے دل نہیں ہے کہ وہ عقل رکھتے، یہ کس سینس میں رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک حدیث پاک کے الفاظ آپ کے لیے تلاوت ہو جائیں تو اس میں بہت سارے مقاصد ہمارے سمجھے جا سکتے ہیں اور سیکھے جا سکتے ہیں. وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لمبی حدیث ہے جس میں آخر میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ الا ان لفی الجسد مضغۃ، خبردار کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وان صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو سارا ہی جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا ہی جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، جان جاؤ کہ وہ دل، وہ جو انسان کے جسم کا حصہ ہے وہ دل ہے، جس کے صحیح ہونے سے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. جب میں نے اس حدیث کے الفاظ کو آپ کے لیے تلاوت کیا تو ذہن قبول کرنے کے لیے شاید تیار ہو جانا چاہیے کہ اگر دل خراب ہو جائے تو اسے چونکہ سارا ہی جسم خراب ہو جاتا ہے تو سارے جسم میں عقل بھی تو آتی ہے، تو گویا عقل کا دل سے تعلق ہوا تو صحیح نا، جس کی بنیاد پر رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے دل نہیں ہے تاکہ وہ عقل رکھتے. گویا عقل کا دل سے لنک قائم کر دینا وہ پیچھے وہ بنیاد تھی جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ دل سلامت تو سارا جسم سلامت، تو عقل بھی اسی میں آ گئی، وہ بھی سلامت. اور دل اگر برباد اور اچھا اس مفہوم کی تائید اور اس مفہوم کو تقویت حاصل ہو جائے گی جب میں یہ آیت ختم کرنا چاہوں گا کہ بھائی دل صحیح ہے تو سب صحیح ہے، تو عقل بھی صحیح، تو نظر بھی صحیح، تو سب کچھ صحیح. اگر دل خراب ہے تو عقل بھی خراب، تو سب. میں اس مفہوم کی تائید میں الفاظ جو آیت ختم ہو رہی ہے ذرا اس میں تلاشیے. مولا کائنات نے کہا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں. حالانکہ ماجرا تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، یہ تو وہ مفہوم ہے جو ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں. آنکھیں ہی تو اندھی ہوتی ہیں اور کیا ہے بھائی؟ اندھا ہونے کا تعلق کانوں سے نہیں ہوتا، اندھا ہونے کا تعلق سر سے نہیں ہوتا، اندھا ہونے کا تعلق ہاتھوں سے نہیں ہوتا، آنکھیں ہی تو اندھی ہوتی ہیں. لیکن مولا کائنات نے کہا آنکھیں اندھی تھوڑی ہوتی ہیں. لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. میں کہوں گا اسی حدیث سے ہی مدد لیں گے تمہارا کچھ عنوان آگے بڑھ جائے گا. یہ اس آیت میں بحث صرف یہی نہیں کہ عقل دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں ہوتی ہے، بحث یہ بھی تو ہے کہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں یا دل اندھا ہوتا ہے. رب کائنات کا کہنا کہ دل اندھا ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے تو آج تک آنکھیں ہی اندھی ہوتی دیکھی ہے. تو جاننا چاہیے کہ یہ وہی بیک اپ ہے جو کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے پاکیزہ الفاظ میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اصل میں اگر دل صحیح ہو جائے نا تو میں کہوں گا اگر فزیکلی بھی دیکھیں تو دل صحیح ہو تو وہ خون کی پمپنگ صحیح ہوگی، خون کی پمپنگ صحیح ہوگی تو دماغ بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، نگاہیں بھی صحیح ہیں، پیٹ بھی صحیح ہے، ٹانگیں بھی صحیح ہیں. یا بی پی لو ہو گیا یا بی پی ہائی ہو گیا، کہ اس کے نتائج آپ دیکھتے سنتے بھالتے نہیں ہو. یہ میں نے فزیکلی بحث کر دی. اگر جو اسپرچولی بحث بھی یہی بنتی ہے کہ اگر انسان کا دل روحانیت کے نور میں ڈوب گیا تو اس کی نگاہیں بھی ستھری ہو جاتی ہیں، اس کا دماغ بھی ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی حرکتیں بھی ستھری ہو جاتی ہیں. اور انسان کا دل ہی اگر بدیوں کی کالک میں اتر جائے اور سیاہ ہو جائے، جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ دل پر سیاہ نقطے لگتے ہیں، پھر وہ بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ پھیل جاتے ہیں اور پھر سارے دل کو وہ اپنی سیاہی اور کالک کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا اگر روحانی طور پر بھی دیکھا جائے تو ماجرا ہے ویسے دل
ہی کا، اگر دل صحیح ہو جائے تو انسان کی روحانی زندگی بیسٹ ہو جاتی ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو پھر نگاہوں میں بھی شیطان ہی ہوتا ہے، پھر سوچوں میں بھی شیطان ہی ہوتا ہے، پھر ہاتھوں کی حرکتوں میں بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ وہ آج ہم نے اس آیت کو ایک تو تاریخ کے ساتھ جو اس کا تعلق بنتا تھا اس پہلو سے تھوڑا سا دیکھنا چاہا، پھر دور حاضر میں ہم اس سے نصیحت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی اردا گرد میں اپنے چاچوں کو دیکھو، تایوں کو دیکھو، بھائیوں کو دیکھو، کزنوں کو دیکھو، پڑوسیوں کو دیکھو، محلے داروں کو دیکھو، شہر والوں کو دیکھو، کہیں نہ کہیں تمہیں عبرت گیری کا مواد مل ہی جائے گا۔ گرتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہوگے، اٹھنے والوں کو گرتے ہوئے دیکھتے ہوگے۔ ایک ہم نے یہ بات سیکھ لینا چاہی، اور دوسرا اس بحث کو میں نے نبیڑ لینا چاہا کہ کیا عقل دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں ہوتی ہے؟ میں کہوں گا عقل ویسے ہوتی دماغ میں ہے، لیکن دل کے ساتھ قرآن کا لنک قائم کرنا اس سینس میں تھا کہ دل سلامت تو سارا جسم سلامت، اور اگر دل خراب تو سارا جسم خراب۔ اسی بنیاد پر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام قرآن حکیم کے اگلے الفاظ بھی یہ تھے کہ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں، دل ہی تو اندھا ہوتا ہے۔ اور یہ تو بطور ہمارے محاورہ بھی بولا جاتا ہے، وہ دل کے اندھے یا پھر کبھی عقل کے اندھے، وہ عقل کا اندھا، میرا خیال ہے دل کا اندھا نہیں، لیکن ہمارے ماحول میں عقل کا اندھا یہ جملہ بھر کے بولا جاتا ہے۔ حالانکہ عقل کی آنکھیں ہی نہیں ہیں تو اندھی بھلا کیا ہوگی؟ یہ مجازات ہوتے ہیں، یہ استعارے ہوتے ہیں، یہ تشبیہات ہوتی ہیں، یہ ترسیلات ہوتی ہیں، جن سے بندہ بہت سارے مفہوم اخذ کر بھی لیتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے اور سمجھا بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے پہلے تو مکہ والوں کو یہ سمجھایا تھا، کیا تم نے اردا گرد والی بستیوں کو دیکھتے نہیں ہو؟ جب رب نے پکڑا تو پھر کیسے ان کی پکڑ فرما دی۔ اب مکہ والے بھی کون سے کوئی بڑے لحاظ کرنے والے تھے، بڑی بے دید قوم تھی۔ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے دن انہیں فرماتے کہ دیکھ لو نوح والوں کے ساتھ کیا ہوا، لوط والوں کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد سے کیا ہوا، قوم سمود سے کیا ہوا، مارے گئے، عذاب آ گیا، پکڑ لیے گئے، پٹخا دیے گئے، گرا دیے گئے، ذلیل و رسوا کر دیے گئے، باز آؤ تم، وغیرہ اللہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرے گا۔ تو اس بات کو کہتے کہتے کافی زمانہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تو اندر کھاتے میں آپ کو کئی بار بتا چکا، اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کا معاہدہ فرما چکا تھا، محبوب عذاب دے کر نبیڑ دیں یا پھر ان کی پشتوں میں جو آپ کے غلام چھپے ہوئے ہیں انہیں نکال لیں اور ان پر عذاب نہ بھیجیں۔ حضور نے کہا میرے اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کو زندہ رہنے دے، تو بس وہ جو ان کے اندر چھپے ہوئے میرے غلام ہیں وہ تو کم از کم بچ جائیں اور وہ دنیا میں آئیں اور ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ یہ بات تو اللہ کی رسول اللہ کے ساتھ ہو چکی تھی، اب عذاب پھر نہیں آ رہا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے نہ جو فرما دی تھی تو اب عذاب تو نہیں آ رہا تھا۔ اب مکہ والے جو ہیں پھر وہ جلدی مچاتے، لو نا عذاب، تانے مارتے، وہ کدھر گیا تھوڑا عذاب؟ آپ تو کہتے تھے کہ اگر ہم نے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی تو عذاب آ جائے گا، آتا کیوں نہیں ہے؟ مولا کائنات نے ان کی اس جلدی مچانے کو اپنے انداز میں بیان کیا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، دیکھو 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 انہیں یہ کتنی جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے لیے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ وعدہ توڑتا نہیں ہے، وہ پورا کر سکتا ہے۔ اور عذاب جس کو یہ مانگ رہے ہیں اس میں کون سی کوئی خیر رکھی ہوئی ہے کہ جس خیر کو حاصل کرنے کے لیے یہ بڑی طلب رکھ رہے ہیں کہ ہائے آئے نا عذاب، تاکہ اس کے اندر جو وہ شے ہے وہ ہم حاصل کر لیں؟ اس میں کوئی ایسی شے تو ہے نہیں ہے۔ اگر عذاب آ گیا تو اس کا حال تو یہ ہونا ہے کیا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے خوشی کے دن ایسے کٹ جاتے ہیں، مصیبت کا ایک پل بھی کاٹنا مشکل ہوتا ہے، پریشانی کا ایک لحظہ بھی بندوں کو سالوں کے برابر لگ جاتا ہے۔ بالکل انسانی سوچ اور فکر اور محاوراتی انداز میں مولا کائنات نے کہا اگر عذاب آ گیا نا تو ایک دن کا بھی ہوا تو تمہیں وہ دن کاٹنا ہی اتنا مشکل ہو جائے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہو چکا ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، وہ ایک دن کا گزارنا ہی تمہارے لیے 1000 سالوں کے برابر جیسے محسوس ہونے لگ جائے گا۔ اسی بنیاد پر تو مولا کائنات نے قیامت کے دن کے بارے میں کہا یوم القیامہ، ہے وہ ایک ہی دن، لیکن کبھی کہا وہ 1000 سال کا ہے، کبھی کہا وہ 50,000 سال کا ہے۔ مانا یہ تھا کہ جو جس طرح کی پریشانی اور پکڑ میں ہوگا اسے وہ دن اتنا ہی لمبا لگے گا، کسی کے لیے وہ 1000 سال کا لگے گا اور کسی کو وہی ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا لگنے لگ جائے گا، اور کسی کے لیے وہی ایک دن جو ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتوں کے برابر لگے گا۔ یعنی جیسے بندہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو پاکیزہ خسرت متقی لوگ، تقوی دار صالحین، خدا خوفی رکھنے والے اور اللہ سے ڈر، ایسے لوگوں کے لیے ہی تو یہ دن چھوٹا دن ہوگا۔ الغرض میں نے کہنا چاہا کہ مولا کائنات نے کہا جس عذاب کی جلدی مچاتے ہو اگر آ گیا نا، یہ جو آ نہیں رہا تمہیں کیا معلوم کہ ہماری محبت کا معاہدہ ہو چکا ہے، تمہیں کیا معلوم، لیکن اگر آ گیا تو تمہاری حالت یہ ہونی ہے کہ ایک دن گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اور ایک ایک دن تمہیں 50,000 سالوں کے برابر لگنے لگ جائے گا۔ باقی میری بات یاد رکھنا، میری عادت کریمہ ہے، مولا کائنات اگلی آیت میں میری عادت کریمہ
ہے، میں بڑے زمانوں سے ایسا ہی کرتا چلا آ رہا ہوں، میں ڈھیل دے دیتا ہوں، میں بندے کو مہلت دے دیتا ہوں اور میں پکڑتا نہیں ہوں۔ اور مسلمانوں آپ بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہو، کتنی بار غلطیاں میں نے کی ہیں، فوراً عذاب نہیں آیا، فوراً پکڑ نہیں ہوئی، فوراً مولا کائنات نے احتساب نہیں کر لیا۔ آپ نے بھی کئی بار غلطیاں کی ہوں گی، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی جھوٹ بول جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، جماعت رہ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، 100 بندے سے غلطیاں کوتاہیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ مولا کائنات نے کہا اصل میں ہماری عادت کریمہ ہے، ہم اتنی جلدی عذاب بھیجتے نہیں ہیں، ہم چونکہ غفور ہیں، غفار ہیں، ہم ستار ہیں، پردہ پوشیاں ڈالتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ بندے جنت میں آ جائیں، ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، اور چلو کسی بہانے کسی اللہ والے کی محفل سے گزر جائیں تو ان کے گزرتے گزرتے ہی ان کا میں کام بنا دوں، ان سے کوئی ایسی ادا ہو جائے میں قبول کر کے انہیں جنت کا راہی بنا دوں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ حدیثوں کے ترجمے ہیں۔ یہ کسی محفل ہی سے گزر جائیں تو میں ان کا کام بنا دوں، یہ خود اس درجے کے نہ بھی صحیح لیکن ان کے پاس سے گزر جانے ہی سے میں ان کو ان کے قریب قریب کر دوں۔ اور یہ حدیثوں کے جملے ہیں، مجھے حدیث کہنے کو دل بڑا کر رہا ہے لیکن مفہوم آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ ویسے بھی آپ میرے لیے نئے تو نہیں ہیں اور میں آپ کے لیے کوئی نیا تو نہیں ہوں۔ 14 سالوں میں کتنی بار کتنی حدیثوں کا تکرار ہو چکا۔ حدیث ذکر میری مراد ہے جو ایک بندہ ایسے ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کوئی ذکر کرنے تھوڑا آیا تھا۔ رب کائنات نے کہا بھلے ذکر کرنے نہیں آیا تھا لیکن ان میں تو آ ہی گیا تھا نا کہ جن کے پاس آنے والا بدبخت بھی ہو تو اللہ سے خوشبخت بنا دیا کرتا ہے، تو اللہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ وہی عادت کریمہ کا بیان اس آیت میں ہوا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور میں نے ایسی بہت سی بستیوں کو مہلت دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو ظلم کرنے والی تھی، گناہ گار تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور پھر مہلت بھی تو قانون فنائیت پر ہے، مہلت بھی تو قانون فنائیت پر ہے۔ یہ سارا نظام کائنات قانون فنائیت پر ہے، کسی شے کے لیے بقا نہیں ہے۔ کوئی بھی شے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لو، میں کہوں گا کہ اس کے لیے بقا نہیں ہے، نہیں ہے بقا، اس دنیا میں بقا نہیں ہے، بقا کا جہاں کوئی اور ہے۔ تو یہ جو مہلت دینا ہے، اس مہلت دینے کے لیے بھی تو ایک آخر میرے یہاں لمیٹیشن ہوتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، قرآن پاک کے الفاظ، رب کائنات نے کہا کل شے، جو بھی شے ہے اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، مہلت کی بھی ایک شے ہے، وہ بھی اس کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ تو یہ صرف کافروں کی بات ہی نہیں ہے مسلمانوں، آپ اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہو کہ اللہ مہلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، پھر جب وہ مہلت کا وقت اس کے ہاں ختم ہو چکتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وقت ہے یا ختم ہو گیا، پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے، پھر اللہ ایک پکڑ کرتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، پھر تیسری کرتا ہے۔ بندہ جیسے عروج کی آسمان پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن جب مہلت کا زمانہ سمٹ جائے اللہ اسے پکڑ کر 7ویں زمین کے بھی نیچے وہ پھینک دیتا ہے، زمانوں تک بندے کے لیے پھر سر اٹھانے کی ہمت باقی نہیں بچتی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور آخرکار پلٹنا تو انہیں میری طرف ہی ہے۔ یہ تیز ترین اور مختصر ترین اسباق آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سپاروں میں کہے ہوئے عنوانات کے لیے دہرائی کا کام کر رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، محبوب آپ ان سے فرمائیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عذاب لاؤ لاؤ لاؤ، اور عذاب لا کر دینا یہ میرا عنوان نہیں ہے اور یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں عذاب اللہ سے لے کر کے تو تمہیں دے دوں۔ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو میرا مقصد آنے کا ہے وہ تو یہ ہے، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو بھائی بس ڈرانے والا ہوں۔ مجھ سے ایسی ریکویسٹ نہ کرو کہ لاؤ نا پھر عذاب محمد، تو پھر میں جاؤں اللہ کے پاس اللہ عذاب دے رہا ہو، مجھ سے ایسی ریکویسٹ نہ کرو۔ میرا یہ عنوان ہی نہیں ہے کہ میں تو صرف عذاب سے ڈراتا ہوں، رہی بات یہ کہ دینا یا نہ دینا اور پھر عذاب لے کر دوں ہی دوں، میرا یہ عنوان نہیں ہے۔ مجھے رب کائنات نے بتانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، زبردستی میں تمہیں پھنسائی دوں، میں مولا ان کو پکڑی، یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ انما انا لکم نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، ادھر کی باتیں جو کرتے ہو کہ عذاب لے آنا محمد، آؤ نا یہ بات کرو، کون سے؟ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اللہ تمہیں بخشش بھی عطا فرمائے اور عزت والا رزق بھی عطا فرمائے۔ کچھ ایسی بات کرو آ کر تم میرے ساتھ، تم کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ، عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ مسلمانوں میں یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، کاش کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں سے قریب کر دے اس بات کو. میں نہیں جانتا کہ میں اس بات کو آپ کے دلوں سے قریب کر پاؤں گا یا کہ نہیں کر پاؤں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے اپنے بندوں کے دلوں سے قریب کر دینا اور میرے دوستوں کے دلوں سے قریب کر دینا. آپ جانتے ہیں کہ جہان ہیں دو، ایک ہے دنیا کا جہان اور ایک ہے آخرت کا جہان، اور دونوں جہانوں کی ہمارے لیے ضرورتیں الگ الگ ہیں. دنیا کے جہان میں جینے کے لیے ہمیں روٹی پانی چاہیے اور ایک لفظ میں سمیٹوں تو رزق چاہیے. آخرت کے جہان میں صحیح رہنے کے لیے ہمیں بخشش چاہیے اور مغفرت چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہماری ضرورت ہیں. تو اس جہان کی ضرورت الگ ہے اور اس جہان کی ضرورت الگ ہے. تو ایسا ہو گیا کہ جو یہ جہان تھا، مختصر جہان، ہم نے اس میں جینے کا ہر حربہ، ہر ہیلا، ہر تدبیر اور میں کیا لفظ بول دوں، ہم نے کوشش بھی کی، کمائیاں بھی کی، روپیہ بھی کمائے، ڈالر پاؤنڈ ریال بھی کمائے تاکہ ادھر کا جو رزق ہے ہمارے لیے اچھا ہو جائے. لیکن جو دوسرے جہان کی کمائی تھی، جسے قرآن حکیم بخشش کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، وہ خال خال خال، کم کم کم، چیدہ چیدہ چیدہ، لوگوں کے اندر اس کمائی کے جذبات اور احساسات اور بیداریاں نظر آتی ہیں. سب کے لیے وہ بیداریاں نہیں ہیں. یہ دنیا کا رزق کمانے کے لیے سب کی بیداریاں بڑی حرکت میں اور بڑی تیش میں، بڑے غصے میں اور بڑے جلال میں اور بڑی گرمی کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کمانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے. لیکن اس جہان کی گرمیاں اور حرکتیں اور تحریکیں اور زور آوریاں وہ کم کم محسوس ہوتی ہیں. حالانکہ معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. رب کائنات نے کہا لہم مغفرۃ، مغفرت کو پہلے رکھا اور رزق کریم کو بعد میں رکھا. وہ مولا کائنات نے یہ سمجھایا کہ اگر تم یہ کمائی سمجھتی ہو تو وہ بھی تو کمائی ہے، بلکہ وہ ذرا اعلیٰ درجے کی کمائی ہے، وہ ذرا افضل درجے کی کمائی ہے، وہ ذرا پہلے درجے کی کمائی ہے. ادھر تو آخر کار کٹ جاؤ گے، ادھر کا زمانہ کٹنا ہی نہیں ہے، ختم نہیں ہونا ہے، باقی رہنے والا ہے. اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کا اینڈ آف کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو زندگی رو کر دھو کر، پریشان ہو کر، گر کر، اٹھ کر، زخمی ہو کر، بیمار ہو کر، خوشحالیوں میں، غمیوں میں، پریشانیوں میں، ہنستے ہوئے یا روتے، یہ کٹ جانی ہے. لیکن جو زندگی کٹنی نہیں ہے، ختم نہیں ہونی ہے، قرآن اصل میں وہ بات شعور میں ڈالنا چاہتا ہے. اور یوں نہ کہا کہ لہم رزق کریم و مغفرۃ، ان کے لیے رزق کریم ہے اور مغفرت. کہا نہیں 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 نہیں، وہ تمہاری نظر میں وہ اس جہان کی کمائی ذرا پہلے ہونی چاہیے. لہم مغفرۃ، اور ان کے لیے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں اللہ انہیں بخشش عطا فرمائے گا. رہا ماجرا رزق کا، تو میں ابھی پھر سے تیسری بار اللہ نے کرم کر دیا. میرے پاس بچے اللہ نے خود بھجوا دیے پڑھنے کے لیے، علماء بننے کے لیے. تو تیسری بار پھر میں انہیں پڑھا رہا ہوں. ابھی پرسوں ترسوں یہ جملہ ان کو پڑھا کر فارغ ہوا. جہاں تک معاملہ روٹی پانی تیل ساگ کا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تو دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری. اے اللہ ہم تیری شان تو یہ دیکھتے ہیں، تو نے گبر کو بھی نوازا، ترسا کو بھی نوازا. یہ مختلف اقوام ہیں، عیسائیوں کو بھی دیا، یہودی کو بھی دیا. تو ان سب کو دے رہا ہے، تو اپنے دوستوں کو نہیں کھلائے گا؟ کھلائے گا کیوں نہیں کھلائے گا؟ اپنے دوستوں کو نہیں پلائے گا؟ پلائے گا کیوں نہیں پلائے گا؟ تو مولا تو بیگانوں کو دیتا ہے، تو بھلا اپنوں کو کیوں نہیں دے گا؟ مولا کائنات نے سمجھا دیا کہ رزق میں دے دیتا ہوں، اپنوں کو بھی دے دیتا ہوں، بیگانوں کو بھی. یہ حال ہی میں ابھی مختلف جگہوں پر مختلف دروس قرآن شروع ہوئے اور دورہ تفسیر شروع ہوئے، اور اللہ نے کیا ہے یہ کہ وہ ہر جگہ پہلا سبق میرے حصے میں آیا. جہتلی دورہ تفسیر شروع ہوا، پہلا سبق میرے ہی حصے میں آیا. ایک اور جگہ، ایک اور جگہ، اور ایک اور جگہ، اور ایک اور جگہ. وہ پہلا سبق وہ اللہ کے کرنے سے ایسا ہی ہوا کہ میرے ہی حصے میں آیا. تو آج کل میں وہ آیت چونکہ مجھے بتانی ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ جو ہوئی روایت مجھے بتانی ہوتی ہے، تو ہر جگہ یہ لیسن میں نے دہرایا اور آج میرے عنوان کا حصہ بن رہا ہے. اتفاق سے ذہن میں وہ بات آ گئی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے جو ہم یہ ٹائٹل چھیڑ رہے ہیں کہ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری، میں اس پر یہ وہ قرآن پاک کے الفاظ کیسے بھول جاؤں. رب کائنات نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے. میں رحمت والا ہوں اور رحمت والا ہوں. لیکن ایک بار کہا میں رحمت والا ہوں، لیکن وہ جو رحمان ہوتا ہے نا وہ رحمت والا. اور ایک بار کہا میں رحمت والا ہوں، لیکن وہ جو رحمت رحیم والی ہوتی ہے نا وہ رحمت والا. اب یہ ہے دونوں رحمت والے. ایک بار کہا میں رحمان ہوں اور ایک بار کہا میں رحیم ہوں. میں کہوں گا کھانے کے موقع پر، پینے کے موقع پر، لباس پہننے کے موقع پر، دکانیں کھولنے، ہر جگہ میرے حضور نے اعلان کیا. یہ اعلان یاد رکھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو. اصل میں اس کی حقیقت تمہارے سامنے رہے. اور
اور تمہیں یہ سبق یاد رہے. کون سا سبق؟ مولا کائنات نے کہا میں رحمان بھی ہوتا ہوں رحیم بھی ہوتا ہوں, شارٹ کٹ نتیجے پر پہنچوں. وہ جو دے تو اپنوں کو بھی دے بیگانوں کو بھی دے اسے رحمان کہتے ہیں, اور جب کبھی وہ دے تو صرف اپنوں کو دے بیگانوں کو نہ دے اسے رحیم کہتے ہیں. تو دنیا میں رب کائنات نے اپنوں کو بھی چلانا ہے بیگانوں کو بھی چلانا ہے. دارالامتحان ہے, اور آپ کو پتا کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں صرف وہی بچے تو نہیں آتے جنہیں سلوشن پتا ہوتا ہے, جو آنسرز دے سکتے ہیں. دوسرے بھی تو آتے ہی ہیں کہ نالائق بھی تو آتے ہی ہیں کہ وہ پیپر ان کے ہاتھوں میں آخر دیا تو جاتا ہی ہے کہ وہ آنسر لکھ سکے یا نہ لکھ سکے, لیکن ایگزامینیشن ہال میں انہیں پہنچنے تو دیا جاتا ہی ہے, انہیں کویسچن شیٹ آخر ان کے ہاتھوں میں تھما ہی دی جاتی ہے. جیسے یہ منیمم جو منی ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے اس میں یہ دستور ہے, جنہیں آتا ہے وہ بھی آتے ہیں, جنہیں نہیں آتا وہ بھی آتے ہیں. رب کائنات نے کہا دنیا ہے اب امتحان گاہ ہے, اس میں سب کا امتحان چلے گا, اپنوں کا بھی بیگانوں کا بھی. اب جب تک امتحان چلنا ہے انہیں اس دنیا میں نے رہنے تو دینا ہے نا, ان کی انٹری باقی تو رہے گی نا. کھاؤ تم بھی کھاؤ, تم بھی کھاؤ, اپنا تم بھی کھاؤ, بیگانوں تم بھی کھاؤ. تو دنیا میں رحمان ہوں, رحمت بانٹتا ہوں, اپنوں بیگانوں سب کو دے دیتا ہوں. لیکن یہ مغالطہ نہ کھا جانا کہ جب آخرت کا جہان ہوگا تو ادھر بھی سب کو ہی رحمت مل جائے گی. کہا نہیں, ادھر میں رحیم ہوتا ہوں. اور مانا کیا ہے؟ کہا وہاں سب کو نہیں دوں گا, قیامت آئے گی تو صرف محمد کے وفاداروں ہی کو عطا فرماؤں گا. الرحمن الرحیم, یہ وہی بات ہے جو مختلف پیرایوں میں قرآن بولتا رہتا ہے, مختلف اندازوں میں حدیث اعلان کرتی رہتی ہے. ارشاد گرامی ہوا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. اللہ اکبر, توبہ کرو, ڈرو اللہ سے. اے مولا ہمیں یہ نہ بنا, ہمیں یہ گروپ نہ بنا, مولا ہمیں یہ گروپ نہ بنا, خطرناک گروپ ہے. رب کائنات نے کہا کچھ تو وہ ہیں جو ایمان کی راہوں پر چلنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں, عمل صالح کی تلاش میں رہتے ہیں. انہیں پتہ چلے صحیح کہ حضور کی ادا کا نور کہاں چھپا ہوا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لپک لپک جاتے ہیں. اور طلب ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے کچھ اور پتہ چلے, کچھ اور پتہ چلے, ہم عمل کریں, حضور سے اور قریب ہو جائیں, اللہ کا قرب رحمت قرب خاص میسر ہو جائے. اور کچھ بے ایمان ایسے بھی تو ہوتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, وہ ہماری آیتوں کی تکذیب میں سرکش کوشش کرتے رہتے ہیں, سر توڑ کوشش کرتے رہتے ہیں. قرآن سے لوگوں کو دور کر دو, حدیث سے لوگوں کو دور کر دو, محمد مصطفیٰ سے لوگوں کو دور کر دو, ایمان سے لوگوں کو دور کر دو. اگرچہ بنیادی طور پر یہ کہانی مکہ والے کافروں کی چل رہی ہے اور مدینہ والے منافقوں کی چل رہی ہے. انہی کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ رسولی راہوں سے دور کر دو, یا اترنے والے قرآن کو جھوٹا کہہ دو, محمد مصطفیٰ کی زبان نور سے نکلی ہوئی باتوں کو یہ فسوں حالی اور افسانے نگاری کے نام سے معنون کر دو. یہ اگرچہ مدینہ کے منافقین اور مکہ کے کافروں کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں, لیکن میں ڈر کر کہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے بات کافروں کی ہے لیکن مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے, بات منافقوں کی ہے لیکن مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے, بات پہلی اقوام کی ہے لیکن مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے. بھائی اگر آپ نہیں سمجھے تو کیا حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بولنا بات تو منافقوں کی ہے, اگر تم کرو گے تم بھی منافق ہی ہوگے. وعدہ توڑنا کہانی تو منافقوں کی ہے, اگر تم کرو گے تو تمہارے اندر بھی منافقت ہی ہے. امانت کو خیانت میں تبدیل کر دینا یہ عنوان تو منافقین کا ہے, اگر تم کرو گے تو تم بھی ایسے ہی ہوگے. نمازوں میں کوتاہی کرنا, یہ ان المنافقین اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا, یہ نمازوں کی سستیاں یہ عنوان تو منافقین کا ہے, کہیں تم نہ کر دینا. اور یہ بین العبد و بین الکفر الصلاۃ, بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ تو نماز ہی کا ہے. گویا حضور نے سمجھایا سر نہ جھکانا عنوان کافروں کا ہے لیکن کہیں تم میں نہ آ جائے. تو میں نے کہنا چاہا کہ قرآن اعلان کرتا رہتا ہے, حدیث بولتی رہتی ہے. آپ کہتے ہوگے کہ شاید یہ میں کیوں جملے بولے 3 4 5 6 7 8, یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے کہ اس آیت کا جو عمود ہے مکہ کے کافروں کے لیے ہے, مدینہ کے منافقوں کے لیے ہے. وہ کوشش کرتے تھے کہ رسولوں سے لوگ دور ہو جائیں, قرآن سے دور ہو جائیں, حدیث سے دور ہو جائیں, مذہب سے دور ہو جائیں, اسلام سے دور ہو جائیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ ادا آج مسلمانوں میں کئی جگہوں میں دیکھی جا رہی ہے کہ علماء آپس میں لڑ گئے, محراب نشین آپس میں لڑ گئے, اور ممبر نشین آپس میں جب لڑ جائیں, ان کی ذاتی کلیشز ہو جائیں تو ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو پراپیگیٹ کرتے ہیں. وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, روک دیا جائے اور بند کر دیا جائے, نظام کو کتاب سے دور ہو جائیں اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں لوگ سن نہ سکیں. میں نے کہا عنوان کافروں کا تھا, منافقین کا تھا. لیکن دور حاضر میں ہمیشہ کی طرح سبق لے کر گزر جانا میری عادت اور میری فطرت ہے یا اللہ کی عطا ہے کہ کتنی جگہوں لاہور سے لے کر کراچی تک چلے جاؤ, علماء سے لڑ گئے, مولوی سے لڑ گئے, اور محراب نشین
نشین محراب نشینوں سے لڑ گئے، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے، دوسرا پہلے کی ٹانگ کھینچتا ہے، تیسرا چوتھے کی لیگ پولنگ کرتا ہے، پانچواں چھٹے کے لیے پگڑی اچھالنے کی مذہبی فریضہ سمجھ کر کے یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ العزیز، پلٹے نہ ذرا، قرآن نے اعلان جو کیا ہے بے نماز کی سزا اگر کافروں کے لیے ہے تو ایمان والوں کے لیے بھی تو ہے، کہ ایسے ہی خیانت کرنے کی سزا اگر کافروں کے لیے ہے تو ایمان والوں کے لیے بھی تو ہے، کہ اصل ماجرا کرتوت کا ہوتا ہے، اصل ماجرا بندوں کے وہ جو اس کے وجود سے نکلنے والی حرکتیں اطاعتوں کی صورت میں یا حرکتیں پھر نافرمانیوں کی صورت میں، اصل تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ رب کائنات نے کہا وہ ہے، یا پھر جون سے بھی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب میں سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہیم والے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں، ان کا ٹھکانہ ادھر جنت میں ان کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ ان کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہوئے، ان کی وجہ سے لوگ اللہ کی آیتوں سے دور ہوئے، ان کی وجہ سے لوگ محمد مصطفیٰ سے دور ہو گئے۔ اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول۔ پھر رب کائنات نے رسول پاک علیہ السلام کے سامنے کہا، محبوب یہ صرف آپ ہی کا عنوان نہیں ہے، ہر رسول کی کہانی یہی ہے، لیکن انداز ذرا آج کچھ اور ہے۔ پہلے تو آج تک آپ یہ پڑھتے رہے ہر رسول سے دشمنی ہوئی، ہر رسول سے لوگوں نے مخالفت کی، ہر رسول کے ساتھ لوگوں نے بد زبانی کا سلوک کیا، ہر رسول کے ساتھ لوگوں نے ظلم و زیادتی کا، پہلے عنوان یہ چلتے ہوتے تھے، لیکن آج والے کائنات نے کہا صرف لوگوں نے نہیں، ان لوگوں کو ان غلط راہوں پر ڈالنے والا ان کا جو چاچا ہے، وہ ابا ان کا شیطان، وہ بھی کوئی کم تو نہیں کرتا، رسول دشمنی میں وہ بھی پورا کردار ادا کرتا ہے۔ اور ذرا شیطان کا ایک رسول دشمنی والا کردار آپ کے سامنے لاؤں، پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر بتاتا ہوں یہ عنوان کیا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجے تو جب بھی اس نے اپنی امت کو وسعت کی تمنا کی، اے اللہ میری امت زیادہ ہو جائے، خیر بڑھ جائے، شر تھم جائے، نیکی زیادہ ہو جائے، تیری بندگی کا نور عام ہو جائے، تیری عطائیں ارزاں ہو جائیں لوگوں کے لیے، مولا تیری کرم کا فیض برس جائے، لپیٹے زیادہ ہو جائیں، رحمت کی چادر ذرا پھیل جائے۔ جب اس طرح کی تمنائیں ہر رسول کرتا تو اب ظاہر ہے کہ شیطان کو یہ اچھا کہاں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے نیچے لوگ آ جائیں، اللہ کے کرم کی چھتری کے نیچے لوگ آ جائیں، اللہ کے فضل کے سائے میں لوگ آ جائیں، جنت کے متوالے ہو جائیں۔ شیطان کو یہ باتیں کہاں لگتی اچھی ہے؟ وہ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ القی الشیطان فی امنیتہ، رسول جو یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں امت میں رحمت کی وسعت ہو جائے، تو شیطان اس طلب میں اور اس خواہش میں رخنا ڈالنے کے لیے لوگوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ نہیں یہ مکہ والوں کی باتیں سناؤں آپ کو، نبی جھوٹ یہ محمد جھوٹ بولتا ہے، نبی تو وہ کہتے ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ محمد جھوٹ بولتا ہے، وہ محمد فتنہ باز ہے، جب سے محمد آیا دیکھتے نہیں ہو، باپ بیٹے سے لڑ گیا، بیٹا باپ سے لڑ گیا، اس کی باتیں دیکھو، ہے بھی رب ایک ہوتا ہے، بھائی کبھی رب بھی ایک ہوا؟ سچی باتوں کو فتنہ بنا کر لوگوں کے دلوں میں کبھی رب بھی ایک ہوا؟ اتنے کام ہیں کائنات کے تو ایک چلا سکتا ہے؟ وہ انسانوں پر قیاس کرتے جیسے انسان اکیلا کئی کام نہیں چلا سکتا تو ایک رب بھی بھلا کئی کام کیسے چلا سکتا ہے؟ اور ادھر سے پھر طرفہ کرم اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ یہ آیت بھی رب کائنات نے کہا سناؤ ان کو محبوب۔ کون سی آیت؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اور دوزخ میں تمہیں ایک درخت کھلایا جائے گا، زقوم اس کا نام ہوگا۔ تو بس یہ آیت کیا نازل ہونی تھی؟ مکہ کے ماحول میں آگ نہ لگ گئی؟ لو اب اس محمد کی باتیں سنو، آگ میں لکڑی کا کام ہی کیا ہے؟ اور یہ کہہ رہا درخت ہوگا، ادھر زقوم کا درخت، وہ آگ لگے تو لکڑیاں جل جاتی ہیں، یہ کہہ رہے لکڑی اگے گی، درخت اگے گا، اور آگ سے تو درخت جل جاتے ہیں۔ اندازہ کرو، ہم کہتے نہیں تھے، نعوذ باللہ الفاظ بڑے سخت، ہم کہتے نہیں تھے کہ ہمارے خداؤں کی ناراضگی، میں بس کیسے بولوں، ہمارے خدا ناراض ہو گئے محمد سے، اس لیے یہ باتیں صحیح نہیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اس لیے اس کی افکار میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کی سوچیں بدل گئی ہیں۔ دیکھو کیسی نعوذ باللہ کیسی بہکی باتیں۔ اے دوزخ میں درخت ہوگا، وہ اگے گا، وہ تمہیں کھانے کے لیے دیا رہے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی۔ اچھا اس طرح کی باتیں، فتنہ، وسوسے۔ رب کائنات کا یہ سنگھرش جاری رہتا ہے۔ محبوب ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، نبی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہو، نبی چاہتے ہیں امت اجابت زیادہ ہو جائے، امت دعوت ویسے زیادہ ہوتی ہے، امت اجابت زیادہ ہو جائے، نبی چاہتے ہیں اطاعت گزار زیادہ ہو جائیں، پر شیطان کو برداشت نہیں ہوتا۔ سب سے اونچی ہستی اللہ کے بعد نبی ہی تو ہوتی ہے، لیکن یہ پنگے باز وہاں بھی پہنچتا ہے، ادھر فتنہ ڈال، ادھر خیال ڈال، ادھر وسوسہ ڈال۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اب میں ہمیشہ کی طرح ایک بات بطور جھنجھوڑنے کے کہنے والا ہوں، ہمیشہ کی طرح فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ،
جب شیطان پھر اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تو ہوتا پھر یہ ہے کہ اللہ اس کے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے اور نبی کی تمنا کو پھر عام کر دیتا ہے. وہ جو نبی چاہتے ہوتے ہیں کہ کرم پھیلے، رحمت پھیلے، بخشش زیادہ ہو، اسے پھر اللہ تعالیٰ عام کر دیتا ہے. میں اس پر ہمیشہ کی طرح سوال کرتا ہوں، ذرا ذہن کو پیچھے لائیں، نہ کوئی سمجھ آئے کہ کیا سوال کرتا ہوں. دانا کھانے کے بعد جو رب کائنات نے کہا آدم پیارے ہم نے کہا نہیں تھا کہ نہ کھانا، پھر کیوں کھایا؟ تو وہی اللہ جو فوراً بعد جو کہہ رہا ہے تو فوراً پہلے بھی تو کہہ سکتا تھا نا، آدم پیارے یاد کرو ہم نے منع کیا ہوا ہے، نہ کھایا، کھانے کے بعد کہا آپ نے پھر کھا لیا. اچھا میں اور مثال لاؤں قرآن پاک سے، اور مثال لا تصلی علی احد منہم مات. محبوب آپ نے نماز نہیں پڑھنی آج کے بعد ان منافقوں پر. تو اے میرے اللہ جب رسول پڑھنے جا رہے تھے تو اسی وقت فرما دینا کہ نہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھ تو پہلے فرما دے مولا کہ محبوب نماز نہیں پڑھنی منافقوں پر. اور مثال کہتے ہیں قرآن پاک سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا پکڑ لے قارون کو، وہ گیا زمین میں دھنس گیا. تو جب دھنس چکا فل زمین میں، رب کائنات نے کہا بڑے جلال میں تھے ہم موسیٰ، آپ نے اسے معاف ہی نہیں کیا، اگر وہ ہم سے کہتے ہم چھوڑ دیتے تو مولا یہی بات پہلے کہہ دینا، جو بات بعد میں جو ارشاد فرماتا ہے وہی بات پہلے فرما دینا. لیکن میں نے اس کی حکمتیں آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں وہ بہت ساری حکمتیں، اللہ بندوں کو کیا پتا، ہمارے بارے میں تو قرآن نے یہ اعلان کیا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہارا تو علم ہی تھوڑا سا ہے، تمہیں کیا معلوم، اللہ کے علم کی حکمتیں تمہیں کیا معلوم. اچھا ایسے ہی یہاں بات ہے، مولا کائنات نے کہا نبی تمنا کرتے ہیں کہ امت زیادہ ہو جائے، برکت ہو جائے، کرم ہو جائے، تو شیطان بھی پنگے ڈالتا ہے. جب وہ پنگے ڈال چکتا ہے تو ہم اس کے پنگوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو مولا پنگے ڈالنا ہی نہ دے نا، وہ بحث تو ہے نا، اور اس کو شرارتیں کرنا ہی نہ دے نا. تو بعد میں جو ختم کرتا ہے وہ شرارتیں کر چکتا ہے، تو پھر جو ختم کرتا ہے اسے شرارتیں کرنا ہی نہ دینا. جیسے بعض لوگ خیال کرتے ہیں اے اللہ شیطان کو بنایا ہی نہ ہوتا، جان چھوٹتی، اس کو بناتا ہی نہ تو تاکہ ہمیں تنگ کرتا ہی نہ. یہ خراب، میں نے یہ جملے لوگوں سے سنے ہیں. یہ سوال ہے تو صحیح، لیکن مولا کائنات نے کہا ہماری اصل میں حکمتیں ہوتی ہیں. انسانوں کو جو ہم نے بنایا ہے تو کچھ لوگ بڑے کچے ہوتے ہیں، کچھ بڑے پکے ہوتے ہیں، کچھ وفادار ہوتے ہیں، کچھ بے وفا ہوتے ہیں. اس کے اندر محبت گوند دی گئی ہوتی ہے، کچھ کے اندر بے وفائی کی کالکیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم اپنے زور سے نہیں، زور سے تو پھر ہم کچھ بھی کرتے تو کر لیتے. اگر بات زور کی اور قدرت کی ہوتی ہم دوزخ بناتے ہی نا، ہر بندہ اطاعت گزار ہی پیدا کرتے. لیکن نہیں، ہم نے انسانوں کو بنا کر ان کے حوالے کر دیا، لو بھائی اب یہ اچھا راستہ یا برا راستہ دیکھو نا، تم ادھر جانا چاہتے ہو آگے جنت ہے، ادھر جانا چاہتے ہو آگے دوزخ ہے. ہم نے انسان کو امتحان میں کھڑا کر دیا. تو امتحان پھر آپ کو پتا کہ امتحان ہی ہوتا ہے. مولا کائنات کا ماجرا یہ ہے، جہاد بھی ہوئے، کافروں کی مسلمانوں سے لڑائیاں بھی ہوئی. اچھا ان سب باتوں کا ماجرا کیا تھا؟ یہاں آیتوں میں ذرا زیادہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے، میں ذرا ایک جملے میں کہہ دوں پھر اس کو ہم زیادہ الفاظ میں تلاوت کر لیں گے. رب کائنات نے کہا اصل ماجرا یہ ہے کہ ہم غداروں اور وفاداروں کا نکھیڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کون ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تو نبی کا دربار چھوڑ دیتا ہے؟ اور کون ہے شیطان ہزار وسوسے بھی ڈالے تو کہ ہٹ جا تو جھوٹا ہے، سچا میرا محمد مصطفیٰ ہی ہے. ہم یہ نبیڑا کر لیا. میز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے قرآن کے الفاظ میرے ذہن میں ڈال دیا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ امتحان کی جو کچہریاں ہیں یہ اصل میں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ممتاز کر دے. اسے دیکھو مکہ والے شور ڈالتے رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے کہا، محمد نے کہا تو ہو سکتا ہے. یہ ہو گیا نا، نکھیڑا ہو گیا نا. وہ بدماشیاں کرتے رہے. لو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ بندہ راتوں رات جائے تو آ بھی جائے اور بیت المقدس اوپر نیچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر اسی وسوسے کا شکار رہے. جناب ابو بکر وہ ایمان والے اور وہ تقوی والے اور وہ بصیرت والے اور وہ رحمت کی بصارت والے، انہوں نے کہا نہیں تم ہٹو، تم شیطان کے وسوسے میں آ سکتے ہو، میں مصطفیٰ کریم کا سچا ملنگ ہوں، میں اس وسوسے میں نہیں آ سکتا. میرے محمد پاک نے کہا تو سچ ہی کہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ امتحان چلتا رہتا ہے. اور صرف نبیوں کے ساتھ ہی نہیں، یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یا نبیوں کی امانتوں کے امین ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو خود رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یہ وارث ہوتے ہیں. ہم نبی لوگ جو چھوڑ کر جاتے ہیں وراثت ساری انہی نے سنبھالنی ہوتی ہے. تو جو بھی، میں یوں کہوں گا، جو بھی اس بڑے منصب کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا وہ درجہ بدرجہ نیچے آتے جاؤ. آج کے دور کے ہم چھوٹے لوگ، گھٹیا ترین لوگ، آئندہ زمانوں میں چلے جاؤ
جو بھی منصب نبوت سے قریب رہے گا شیطان وہاں شرارتیں کرے گا، کیونکہ جو بھی مصطفیٰ کریم کا سچا ملنگ ہوگا اس نے تو یہی چاہنا ہے نا قرآن کی آواز عام ہو، حدیث کی آواز عام ہو، رحمت زیادہ بٹے، کرم زیادہ تقسیم ہو جائے، لوگ اہل جنت زیادہ ہو جائیں، دوزخ خالی ہو جائے، اجڑ جائے یہ دوزخ، وہ تو یہی چاہے گا اور شیطان بھی فوراً آ جائے گا، کیونکہ یہ فکر، یہ نبی کی فکر ہے، یہ سوچ، یہ نبی کی سوچ ہے کہ لوگ دوزخ خالی کر کے جنت کو بھر دیں، یہ نبی کی فکر ہے، اور یہ شیطان کی فکر ہے کہ وہ دوزخ کو بھرنا چاہتا ہے۔ ادھر جب نبی کی فکر چلتی ہے تو ساتھ ہی شیطان بھی آ جاتا ہے، اور نہیں یہ جو ہے نا یہ مولوی صاحب ایسے ہیں، اس کی آواز، اس نے تقریر وہ دیکھو کتنی گندی کر دی تھی، اس کی وہ دیکھو اس نے وہ کیا بات کر، یعنی شیطان وسوسے ڈال کر کے تاکہ لوگوں کو وہ اپنے بندے نکال لے، تاکہ لوگوں میں سے اپنے بندے نکال لے۔ میں کہوں گا کہ یہ نظارہ واقعی بہت زمانوں سے چلا آیا، ہر نبی کے آدم علیہ السلام سے چلا آیا، اور دیکھو الفاظ کیا ہیں، ما من رسول ولا نبی الا، یہ علماء تشریف فرما ہے یہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، نفی کے بعد اگر اس بات آ جائے تو اسے موجبہ کلیہ ہی سمجھنا چاہیے، اور یہ استغراق کا معنی دے دیتا ہے اور یہ حصر کا معنی دے دیتا ہے۔ یہ سارے الفاظ اگرچہ ادھر کے ہیں نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ما من نبی، جس نبی ایسا کیا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ معنی سمجھ آ گیا کہ شیطان کی سوچ اور فکر اور نبی کی سوچ اور فکر، کوئی ایسا ہوتا ہے جو نبی کی فکر لے کر بڑھتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو شیطان کی وسوساتی فکر اور سوچ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ مولا جیتے گا کون؟ کہ یحکم اللہ آیاتہ، جیتے گا تو وہی جس پر مصطفیٰ کی نظر ہوگی، جو مصطفیٰ کریم کا ملنگ ہوگا، جو حضور کی باتوں کی ابلاغ میں کوشاں ہوگا، جس کی فکر، جس کی سوچ اور جس کے دل کی ہر آواز اور دھڑکن میں ہر شور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہوگا۔ یحکم اللہ، اللہ اسے ہی مضبوط کرے گا، اللہ اسے ہی استحکام عطا فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، مولا بات سمجھ آتی نہیں ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے، کہا چھوڑو، واللہ علیم، اللہ کو پتہ ہے سارا، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اور تم اللہ کے معاملے میں کیا قرآن نے اعلان کروا دیا کسی بھی عنوان میں، لا یسأل عما یفعل، اوے گل سنو بندیو، اللہ جو چاہے کرے تم پوچھ نہیں سکتے، اعلان کروا دیا، لا یسأل، اللہ سے پوچھا جا سکتا ہی نہیں ہے، تو مولا ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ہم وہ مفہوم کو کھولنے کے لیے کہتے ہیں مولا جو تو بعد میں جو بات کہتا ہے پہلے کہہ دینا، وہ سوالیہ انداز بنا کر کے تو مفہوم کو کھولنے کے لیے ہم بول دیتے، وگرنہ کسی انسان میں، کسی مومن کے اندر یہ عقائد کے حوالے سے مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کہے مولا تو نے کیا کیوں ہے، یہ نہیں کیا کیوں، یہ نہیں، وہ اندھا وہ بندے کو ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ لیا اب سنیں وہ جو نتیجہ جو میں نے جو جملوں میں کہا کہ اللہ اچھوں کو اور بروں کو ممتاز کر دے، یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اور پھر اللہ وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے تاکہ اچھے برے ممتاز ہو جائے۔ یہ مختصر کہانی اب لمبے الفاظ میں آپ دیکھیں، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافق ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے لیے آزمائش بن جائے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے آزمائش بن جائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور رہا معاملہ دوسروں کا جن کو اللہ نے شعور دے دیا، علم دے دیا، آگاہی دے دی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو علم والے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات سمجھا دے کہ حق بات محمد مصطفیٰ ہی کی ہے، حق بات کو وہ جان لیں، پہچان لیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ کی ہے، قرآن کی ہے، سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو پھر وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جھک جائیں۔ فَتُخْبِتَ، کسی زمانے میں آپ کو الارض المخبتہ، الذین خبطوا، وہ خبط کیا ہوتا ہے؟ وہ جھکی ہوئی زمین، وہ ڈونگی زمین۔ آج وہ لفظ آپ کے سامنے باقاعدہ ایک اور انداز میں آ گیا، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں، جھک جانا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔